سورہ سبا آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو شروع سے اس کی آیتوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین شان بیان فرماتے ہیں اور پھر قیامت کا ذکر ہے کہ لوگوں کو کچھ شک و شبہ ہے قیامت کے آنے کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ قیامت کا جہاں ذکر آیا وہاں جزا اور سزا کا ذکر تو آنا ہی ہے۔ اور پھر پروردگار نے فرمایا کہ جو اس عقیدے کو مسخ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں انہیں بڑا ہی پلیت عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں تک ہمیں آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ اوت العلم یعنی علم والا انسان، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی نبی کی امت کا ہو، اگر اس کے پاس الہامی کتاب کا علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ قیامت کا عقیدہ کتنا واضح ہے، اور یہ اللہ کی کتاب پچھلی کتاب سے تصدیق کرتی ہے اور یہ عزیز حمید کا راستہ بتاتی ہے، یعنی صراط مستقیم بتاتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ لوگوں نے کس طرح سے ایک ایکسپوز کیا کہ کیا تمہیں بتائیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو بتاتا ہے کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ایکسپریشنز بتائے لوگوں کے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ عام عوام بہت حد تک بے خبر تھی اس وقت تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑا، لوگوں کو یہ عقیدہ بھی دینا پڑا۔ اور ہم نے ساتھ میں ہی آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آج کا ہندو، آج کا مشرک، آج کا عیسائی، یہودی وہ پھر قیامت کا عقیدہ رکھنے لگ گیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عقیدہ بہت پردوں میں جا چکا تھا۔ اب آپ غور کریں آیت نمبر 8 کہ وہ اس عقیدے کو ڈینائی کرتے ہوئے لفظ کیا لے رہے ہیں، بہت غور سے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ افترا علی اللہ کذبا، یعنی انہوں نے اللہ ہی سے منسلک کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو نبی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ افترا علی اللہ کذبا یعنی انہوں نے اللہ کو بھی شامل رکھا اپنے عقیدے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کوئی ایسی کمیونسٹ ہے جو کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نبی اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ آج آپ اور میں اللہ کی کتاب میں اگر کوئی دین ہے، کوئی واضح بات ہے، لیکن اگر انسانوں نے نہیں سنی اور اگر اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تو وہ بھی بہت پازیٹیو رہتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں مان سکتا کیونکہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ بات سنی ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کو بھی مانتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قیامت کا عقیدہ تو بالکل نیا ہے۔ اور ہم نے آپ کو وہ بھی آیت واضح کی سورہ اعلیٰ کی کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو جبکہ آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے، اور بے شک یہ تمام باتیں آخرت کی پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، اور باقاعدہ صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر کیا گیا۔ تو اب جناب ہم نے بار بار اس بات پر محنت کرنی ہے کہ اگر میں نے کوئی بات نہیں سنی اور اگر وہ اللہ کی کتاب سے واضح ہے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو مانتے ہوئے۔ میں اپنی کم علمی پر افسوس ضرور کروں گی، لیکن مجھے ماننے کے لیے کوئی وقت نہیں لگے گا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب سے کلیئر ہو جائے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ استغفر اللہ، کہ یہ نبی جو قیامت کا عقیدہ دے رہا ہے یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، یا انہوں نے کہا ام بھی جنہ، یا اس نبی کے ساتھ کوئی استغفر اللہ دیوانگی ہے۔ یعنی اس حد تک عقیدہ مٹ چکا تھا کہ انہوں نے کہا ان باتوں میں کوئی دیوانگی والی بات ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا
بلکہ حق یہ ہے کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ بھی آخرت کے ایمان کو اللہ کی کتاب سے نہیں دیکھیں گے، سمجھیں گے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کس عذاب میں رکھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں وہ عذاب میں ہوگا، اور عذاب کون سا والا؟ کہ وہ ضلال بعید، وہ گمراہ ہوگا، بھٹکا ہوا ہوگا، اتنا بھٹک چکا ہوگا کہ اللہ نے کہا بعید، بہت دور جا چکا ہے اپنی بھٹکنے میں، اپنی گمراہی میں۔ تو اگر آج میں اور آپ بھی کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، سوچئے تو ہمارے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ تم پر تمہارے علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ عذاب ڈالا کہ تم اتنا دور چلے گئے کہ پھر تمہیں ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اگر تمہیں قرآن سے مل بھی گیا، لیکن اگر تمہیں لوگ نہیں ملتے اس کی تائید کرنے والے، تو تم صرف لوگوں کے نہ ملنے پر اللہ کی آواز کو جھٹلا دیتے ہو۔ یعنی یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی کتاب سے کوئی تائید کرنے والا نہ ملے تو آپ اللہ کی پکار کو جھٹلا دیں، اور آپ یہ بولتے پھریں کہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، پھر آپ اللہ کی مدد بھی مانگیں، پھر آپ اللہ کے لیے کہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، لیکن جب اللہ کی کتاب کچھ بتا رہی ہو تو آپ ادھر ادھر گردنیں جھانکتے پھریں کہ جی کون کون اس عقیدے کو مانتا ہے، اگر مانتا ہے میجورٹی سے مانتا ہے تو ہم گھس جاتے ہیں اس میں، اور اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، مائنورٹی میں لوگ ہیں، تو ہم اس کو اپنانا ہی نہیں چاہتے، کہ گویا ہم نے شو کیا، کلیئر کیا کہ ہم اللہ کی ملاقات سے نہ ڈرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی عزیز ہے، اور ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ سوال آپ کا اور میرا صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگا، اور کسی کتاب کے حوالے سے ہماری پکڑ نہیں ہونے والی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو علم حاصل نہیں کرتا، جو وہی چیز آپ نے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں پڑھی تھی کہ انسان کو یہ قرآن، یہ الہامی کتاب کی امانت کا بوجھ دیا گیا، لیکن اس نے جاہل رہنا پسند کیا اور بوجھ بھی اٹھا لیا۔ تو دیکھیں علم حاصل کر کر ایک سٹیبلٹی آ جانا تو بہت ہی بڑی چیز مجھے یہ آیت میں نظر آ رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بصیرت پر، یعنی وہ عقل پر اللہ تعالیٰ بلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ افلم یرو، اے انسان تجھے نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان چیزوں کے بارے میں جو آگے پیچھے ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ من السماء والارض، آسمان اور زمین سے لے کر تجھے دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ کی شان نہیں نظر آتی کہ اتنی، آپ دیکھیں ایڈوانس جو ملک ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی انتہا کو چھو لیا ہے اپنے دور کے، ان کی بھی لینڈ سلائیڈنگ کو وہ روک نہیں سکتے ہیں، وہ بھی سونامی کو روک نہیں سکتے ہیں، وہ بھی ہواؤں کو روک نہیں سکتے ہیں، وہ بھی زلزلوں کو روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں آج کل بھی، آپ دیکھیں کیسے انڈونیشیا میں، کیسے امریکہ میں کس طرح کی ہوائیں، کس طرح کے طوفان، ساری ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ہی ہمارے لیے بصیرت بنا رہے ہیں کہ تم خود دیکھو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، آگے پیچھے آسمان زمین کے حالات دیکھ کر کچھ سیکھو کہ ان نشاء نخسف بہم الارض، کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم دھسا کے رکھ دیتے ہیں ان کو زمین میں، اور نسقط علیہم کسفا، یا ہم گرا دیتے ہیں ان پر کوئی ٹکڑا آسمان سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان تمام باتوں میں البتہ بڑی واضح نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب، ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے، اللہ کو ماننا، پھر جی اٹھنے کو ماننا، پھر اللہ کی اتھارٹی کو آل الون ماننا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ اپنی نگاہوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ رکھیں، اپنی سوچ کو، تو آپ جان لیں گے اپنے آس پاس کے حالات سے کہ واقعی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب
عبد منیب کی بات آئی. عبد منیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو بہت اللہ کی طرف کنسرن ہوتا ہے. اب جب ان بندوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اپنے دور کے بادشاہ، اپنے دور کے جلیل القدر نبی، اپنے دور کے بڑے ہی نعمتوں میں پلے ہوئے دونوں انسان، لیکن یہ اللہ کی طرف بڑے متوجہ تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی کے پیرالل میں اکثر فرعون آتا ہے. فرعون بھی وہی بادشاہ، وہی نعمتوں میں پلا ہوا، لیکن وہ رب کے ساتھ سرکشی کرنے والا. تو ضروری نہیں کہ جو نعمتوں میں پلتا ہو اس کو اللہ کا احساس نہیں ہو. اللہ کا احساس تو بندے کے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کے تعلق کو جڑتے ہیں. جب تعلقات اللہ کی کتاب کے ساتھ تو احساس بھی ساتھ ساتھ پلنے لگ جاتے ہیں. تو آپ آگے دیکھیں کس طرح سے آیت نمبر 10 سے داؤد علیہ السلام کا کچھ یوں بات شروع ہوئی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود، اور البتہ یقیناً ہم نے داود کو بھی دیا تھا منا فضلا، ہمارے پاس سے بڑا فضل ہم نے داود کو عطا کیا تھا. اب اس فضل کو بتایا جا رہا ہے. فضل کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی، تسبیح بیان کرو. اوبی، اواب، دیکھیں منیب اواب دونوں تقریباً ایک ہی ترجمے ہیں. اللہ نے فرمایا اے پہاڑوں تم متوجہ رہو معہو اس داؤد کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی اس کے ساتھ کام میں لگے رہو. یعنی ہم نے اس کو لے لیا کہ جی داؤد موسیقی کرتے تھے، جی داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور گانے گاتے تھے. جبکہ آپ دیکھیں سمپل سا ترجمہ کیا آ رہا ہے کہ جی اے پہاڑوں متوجہ رہو، اوبی، متوجہ رہو معہو اس داؤد کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی اس کے ساتھ کام میں لگے رہو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو پگھلا دیا تھا. یعنی داؤد علیہ السلام کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی، یا داؤد علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا تھا. یعنی داؤد علیہ السلام لوہے سے لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں بناتے تھے. یہ مطلب ہے میرے نزدیک کہ وہ لوہے سے کیا کچھ ایسی چیزیں بناتے تھے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. تو جناب بتایا ہی جا رہا ہے ان اعمل سابغات، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب میں نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے تو ان اعمل سابغات، اے داؤد یہ کہ تم عمل کرو، یہ کہ آپ عمل کرو. سابغات کیا کرو کہ تیار کرو، وقدر اور اندازے سے رکھو، فی السردی کیا تیار کرو، زرہیں تیار کرو. وہ جنگ میں کام آتی ہیں، جو جنگ میں پہننے کا لباس ہوتا ہے، زرہیں جو لوہے کا، جو آج ہم بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں. یہ بلٹ پروف، تیر پروف، یعنی انسان کو بہت سے حملوں سے بچاتا ہے. وہ داؤد علیہ السلام لوگوں کے لیے بناتے تھے کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھے اور وہ جنگ کے لیے ہر چیز کو آرگنائز رکھتے ہوں گے. تو ان کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ ایک ایسے کپڑے بنائیں، آپ اس لوہے سے وہ چیزیں بنائیں، بالکل اس میں اندازے کی کڑیاں، یعنی ریبنز سے جو ہم بوٹ، آپ دیکھتے ہیں ہمارے بوٹس، ہمارے شوز، اس میں کڑیاں اندازے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں جس سے ہم لیسز کو پاس کرتے ہیں. اور ہم لیسز کو اس اندازے سے پاس کرتے ہیں کہ جوتا ہمارے پیر میں بہت ہی مضبوطی سے پڑا رہے. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اتنی بہترین زرہیں بناؤ اور ان کے جو ناٹس ہیں، ان کے جو حلقے ہیں، اتنے احتیاط کے ساتھ بیلنس رکھو اور اچھے عمل بھی کرتے رہنا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بہت اچھے عمل بھی کرتے رہنا. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کر رہے ہو سب کو دیکھ رہا ہوں.
یعنی اے داؤد آپ بھی آزاد نہیں ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے غلام ہیں، آپ کو اتنی سب نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اب اللہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ دیتے ہیں اپنی ذات سے، اور آپ اللہ کے کتنے متوجہ بندے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے پھر سلیمان علیہ السلام کی بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے عمل کرنے والا بنائے اور ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے۔